جن حالات میں سورۃ الاحزاب کا نزول ہوا اس وقت 3 قسم کے مسلمان مدینہ کے اندر موجود تھے۔ پہلے تو وہ جو انتہائی اخلاص والے اور دین کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ دوسرے وہ تھے جن کا ایمان کمزور تھا، ابھی نئے نئے وہ مسلمان ہوئے تھے، اور ایسے سادہ لوگ مسلمانوں کو منافقین اور یہود اپنی باتوں کے اندر خوب الجھا کر استعمال کر لیا کرتے تھے۔ اور تیسرے تھے منافقین جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں واضح طور پہ ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، لیکن اگر تدبر کی نگاہ ڈالی جائے تو یہاں پر تینوں گروہوں سے خطاب ہے، مخلص مسلمانوں سے بھی، منافقین سے بھی، اور سادہ لو مسلمانوں سے بھی۔ ہم اس صورت کے اوپر اگر طائرانہ نگاہ ڈالیں تو ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس صورت کے آغاز سے لے کر اب تک ایک گروہ کا ذکر ساتھ ساتھ ضرور چلا ہے، اور وہ ہے منافقین کا گروہ۔ ہم نے بالکل پہلی آیت کے اندر پڑھا تھا، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کیجئے اور کافروں منافقوں کے اتباع سے بچیے۔ پھر ہم نے ایک رکوع کے بعد یہ آیت بھی پڑھی کہ منافق لوگ غزوہ احزاب میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑنا نہیں چاہتے، بھاگنا چاہتے ہیں اور بزدلی دکھانا چاہتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بات بھی پڑھی کہ منافق لوگوں کو اس بات پر اعتراض ہے کہ آپ نے 4 سے زائد نکاح کیوں کیے۔ ان کو اس بات پر بھی اعتراض ہے کہ آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ ان کو اس بات پر بھی اعتراض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص احکامات کیوں نازل کیے جا رہے ہیں، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اتنا بلند کیا گیا کہ آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اور پھر احادیث کے اندر ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جس میں منافقین کا طرز عمل اللہ کے رسول کے ساتھ انتہائی گستاخانہ نظر آتا ہے۔ اب یہود بھی مدینہ کے اندر رہتے ہیں اور منافقین بھی مدینہ کے اندر ہیں، پھر سادہ لوگ مسلمان بھی اور مخلص مسلمان بھی، یہ چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیرے ہوئے تھے۔ یہود الگ سے سازشیں کرتے، منافقین الگ سے آستین کے سانپ تھے، اور جو سادہ لوگ مسلمان تھے ان بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں لگتا تھا، جو ان کو جدھر لگاتا تھا وہ ادھر لگ جاتے تھے۔ ابھی یہ نئے نئے مسلمان تھے، اور کچھ ایسے معاملات بھی دیکھنے میں آئے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اذیت میں مبتلا کرنے کا سبب بنتے۔ جیسے کہ ایک واقعے میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کچھ مال لوگوں میں تقسیم کیا، تو ایک شخص اٹھ کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ ناانصافی کرتے ہوئے مال تقسیم کیا ہے، آپ نے عدل کے ساتھ مال تقسیم نہیں کیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا، حتیٰ کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، یرحم اللہ موسیٰ، اللہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر رحمت نازل فرمائے کہ ان کو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دی گئیں لیکن انہوں نے صبر کیا۔ پھر لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول ہمیں حکم دیجئے ہم اس شخص کی گردن اتار دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، ان قریب تم دیکھو گے کہ یہ شخص آئے گا اور اس کے ساتھ اس کا گروہ ہوگا جو آ کر میرے صحابہ کو قتل کرے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم انتظار کرتے رہے حتیٰ کہ وہ شخص آیا، اس کے ساتھ اس کا گروہ موجود تھا، اور وہ سب مل کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے میں برابر کے شریک ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی پیشین گوئی پوری سچ ثابت ہوئی۔ تو لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ پہلی بات جو اس آیت سے ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ آپ جب ایمان کے رستے پر، دین کے رستے پر چلیں گے، یہ سوچ نکال دیں کہ یہ سکون کا رستہ ہے، یہاں پر بڑے آپ کو محبت بڑے پھول ملیں گے، ایسا نہیں۔
اس رستے پر چلتے ہوئے انسان کے اوپر ایسے ایسے اعتراضات اور ایسے ایسے الزامات آتے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. لیکن جب انسان ایسا کرتے ہیں، وہ نبی پر یا کسی داعی پر اس طرح کا الزام لگاتے ہیں، تو پھر اللہ اپنے اس بندے کی عزت کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ اپنے اس بندے کی عزت کی لاج رکھ لیتے ہیں، اور اذیت پہنچانے والوں کو اللہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں. یہاں پر دونوں طرح کی اذیت مراد ہے، جسمانی اذیت بھی اور ذہنی اذیت بھی. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، ایمان والو تم اپنے نبی کو ویسے تکلیف نہ دینا جیسے موسیٰ کو ان کے ساتھیوں نے اور ان کی قوم نے تکلیف دی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا ایک رنگ یہ بھی تھا، لوگ آتے بالخصوص اعرابی جو دیہات میں سے اٹھ کر آتے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی چادر کو مروڑا، اتنا مروڑا کہ آپ کی گردن پر نشان پڑ گئے، اور کہنے لگا اے محمد مجھے معاف کرنا، میرا انداز ہی یہ ہے، میں تم سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، میرا لہجہ سخت ہوگا، غصہ نہ کرنا اس بات کا. اور اس نے بڑے درست لہجے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوالات کیے. تو صحابہ کرام نے تو ایسا سین کبھی نہیں دیکھا تھا. ان کو اس بات پر بڑا غصہ آیا اور کہا اللہ کے رسول یہ بدتمیز یہ کیا کر رہا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، ابھی نیا بندہ ہے، بعد میں خود ہی سمجھ جائے گا. لیکن یہ کام دن بدن بڑھ رہا تھا. جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اعرابی کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ میں تمہیں اتنے دن کے بعد تمہارے پیسے لوٹا دوں گا، لیکن وہ پہلے ہی آ ٹپکا اور اس نے آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گردن میں چادر ڈال کر اس کو پھندا بنایا. سیدنا انس کہتے ہیں حتیٰ کہ آپ کی آنکھیں باہر کو آئیں. تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اور تمہارا خاندان پیسے لے لیتے ہو اور پھر بعد میں بھول جاتے ہو، نظر ہی کوئی نہیں آتے. اس نے بڑی سخت باتیں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کی. تو صحابہ کرام اس بات پر بڑے پریشان رہتے تھے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے پھر نصیحات نازل فرمائی کہ تم بے شک سادہ لوگ مسلمان ہو، لیکن تم لوگوں کو ذرا خیال کرنا چاہیے کہ ایک نبی کے ساتھ تم مخاطب ہو رہے ہو، تم نبی کی مجلس میں آ رہے ہو، یہاں پر آ کر آنکھیں جھک جانی چاہیے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات کے اندر یہ بات واضح طور پہ کر دی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا. اور سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ یہ بڑے مخلص صحابی تھے، قدرتی طور پہ ان کی آواز بڑی بلند تھی. تو جب انہوں نے یہ آیت سنی کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی، جس کی آواز اونچی ہو گئی اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا اور رونا شروع کر دیا کہ میرے تو سارے اعمال غارت ہو گئے، مجھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اونچی آواز میں بات کرتا رہا. تو اللہ کے رسول کو خبر ملی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ثابت کو بلاؤ، وہ اچھا آدمی ہے، اسے جنت کی خوشخبری دے دو. تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ مخلص صحابی ہو کر ان کو اس بات کی فکر لاحق ہوگی. ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کبھی ہمیں اللہ کے رسول کا کوئی فرمان نظر آئے یا اللہ کے رسول کی کوئی بات نظر آئے یا قرآن کی کوئی بات نظر آئے، میرا بھائی جب ہم اس کو نہیں مانتے تب ہم نبی کی آواز سے اونچی اپنی آواز کر رہے ہوتے ہیں، تب ہم بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں، تب ہم گستاخی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم، تمہاری اس حرکت کی وجہ سے تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا اور تمہاری ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے گا. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اسی طرح سے اللہ مثال کس کے ساتھ ہماری دے رہے ہیں کہ تم نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں بننا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی. اب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف کیسے دی؟ کئی ایک مثالیں ہم قرآن کے اندر پڑھتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائی اللہ پر ایمان لاؤ. آگے سے کہنے لگے لن نؤمن لک، ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ نہ لیں. جو عربی زبان کے اندر لام نون آتا ہے لن نؤمن لک، اس کا معنی ہوتا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ایمان لائیں، ہرگز کبھی بھی ہم ایمان لا ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کو رزق عطا کر. اللہ نے من اور سلوہ نازل کر دیا. اب تھوڑے سے دن کھانے کے بعد کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانا ہرگز نہیں کھا سکتے، ایک کھانا نہیں، ہمیں ساگ، ککڑی، تربوز اور اس طرح کی چیزیں چاہیے.
اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ فلسطین کا شہر ہے، آپ اس کے اندر داخل ہو جائیے، اللہ آپ کو فتح عطا کرے گا۔ آگے سے کہنے لگے لن ندخلھا، ہم اس میں داخل ہوں گے ہی نہیں، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور جا کر وہاں پر خود ہی لڑو، جب شہر فتح ہو ہمیں بتا دینا، ہم بھی آ جائیں گے۔ ایک تو ان کا یہ انداز تھا تکلیف دینے کا، دوسرا کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے تو تعویلیں کرنا شروع کر دیتے، جیسے اللہ نے منع کیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن انہوں نے جمعے کے دن ڈکا لگا لیا اور اتوار والے دن جا کر مچھلیاں پکڑ لی۔ اللہ رب العالمین نے کہا گائے کو ذبح کرو، آگے سے کہنے لگے بھائی موسیٰ تم تو ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو، اچھا چلو ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، یہ بتاؤ گائے جوان ہو یا بوڑھی ہو، اور پھر یہ بھی بتاؤ اس کا رنگ کیسا ہو، تو تعویلیں کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے دین کے اندر نبی کے ساتھ ایسا رویہ تمہارا نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات جو کہ انتہائی شدید اور بری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دی کہ نعوذ باللہ اس کا فلاں عورت کے ساتھ چکر ہے، اور وہ عورت بھی میدان کے اندر بول رہی کھڑی ہو کے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ میں تمہیں تورات کی قسم دے کر اور اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا میں نے تمہارے ساتھ ایسی کوئی حرکت کی ہے؟ اس کو موسیٰ علیہ السلام کا روب اتنا اس کے اوپر پڑا کہ وہ کانپ گئی اور کہنے لگی نہیں اللہ کی قسم آپ میرے ساتھ برے نہیں ہیں، مجھے تو قارون نے پیسے دیے تھے اور میں نے آپ کے اوپر یہ تہمت لگائی، تو اللہ نے آپ کی برات کا اظہار کروا دیا۔ پھر ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ تکلیف بھی دی کہ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، یہ کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ موسیٰ کے جسم کے اوپر داغ ہیں یا اس کی شرمگاہ کے اندر کوئی فالٹ ہے، اس وجہ سے یہ اپنے کپڑے ہمارے سامنے نہیں اتارتا اور چھپ کر نہاتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل ان کے اندر رواج تھا کہ ان کے مرد اور عورتیں نہایا کرتے تھے ایک دوسرے کے سامنے بے لباس ہو کر، ان کو کوئی اس بات کی فکر نہیں ہوتی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام بڑی حیا والے تھے، یہ چھپ کر نہایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے چاہا کہ اللہ رب العالمین ان کی برات کو اور ان کو ظاہر کر دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پتھر کے اوپر کپڑے رکھ کر ایک دن نہا رہے تھے کہ پتھر جب یہ باہر نکلے نہا کر، تو جب ہاتھ بڑھایا کپڑے لینے کے لیے تو پتھر بھاگ کھڑا ہوا اللہ کے حکم سے، تو یہ پیچھے اس کے بھاگے ثوبی یا حجر ثوبی یا حجر، اے پتھر میرے کپڑے تو لوٹا جا، میرے کپڑے تو لوٹا جا، لیکن وہ پتھر بھاگتا رہا، یہ بھی اس کے پیچھے بھاگتے رہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے مین بازار میں آ گئے۔ وہاں پر آ کر جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو سب سے خوبصورت جسم والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے جلد اپنے کپڑے پہنے اور اس پتھر کو مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے پتھر کے اوپر 6 یا 7 نشان پڑ گئے مار کے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر موقع پر آپ کی برات کا اظہار کروایا۔ اب یہاں پر ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین تو بری کر دیتا ہے اپنے خاص بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو اللہ رب العالمین ان کی عزت رکھ لیتا ہے، تو کیا تاریخ میں ان لوگوں کا انجام بھی تو ہمیں ملتا ہے جن لوگوں نے نبی کے ساتھ ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اپنے نبی کے ساتھ رویہ کیا ہے، کیا ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن باتوں پہ تکلیف ہوتی ہے؟ کیا جب ہم داڑھی کٹواتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اس بات کی تکلیف نہیں؟ طبرانی کے اندر روایت آتی ہے آپ علیہ السلام کے بعد 2 شخص آئے اور انہوں نے داڑھیاں مونڈی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا وَيْلَكُمَا مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذَا، ہلاکت ہو تم دونوں کے لیے، یہ داڑیاں تم نے کس کے حکم سے موڑ دی؟ کہنے لگے ہمارے بادشاہ نے ہمیں حکم دیا اس لیے ہم نے اتروا دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لیکن میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے میں داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو کٹواؤں۔ اسی طریقے سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دیکھتے ہیں کہ آپ کو مسجد سے قلبی لگاؤ ہے، لیکن ہماری حالت یہ ہے ہم مسجد سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو حدیث سے لگاؤ تھا، آپ مسلمانوں کو تربیت کیا کرتے تھے، قرآن پڑھا اور پڑھایا کرتے تھے، لیکن ہم اپنی کیفیات کو دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے کئی ایک معنی ہیں۔ پیچھے ہم نے یہ بات بھی پڑھی کہ مسلمانوں اگر تم میں سے کسی نے ایسا کیا یا جس بھی شخص نے ایسا کیا اس پر اللہ کی لعنت پڑ جائے گی، اس کے لیے رسوائی والا عذاب ہو جائے گا۔ تو انتہائی سنگین معاملہ ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، اللہ تو اپنے نبیوں کو بچا لیتا ہے، اپنے نیک بندوں کی عزت کو اور ان کی حرمت کو قائم دائم رکھتا ہے، کوئی ان کی طرف
داغ آئے بھی تو اللہ ان کو پاک کر دیتا ہے، ان کے اوپر اللہ داغ لگنے نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ میرا بھائی ہم بھی سب اللہ کے خاص بندے ہیں اگر ہم اللہ کے دین کے اوپر چلیں گے، اور اگر ہم اپنے نبی کی عزت کی اور ان کے فرمان کی لاج رکھیں گے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین بدلہ لینے پر قادر ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وہ ایسا تھا موسیٰ اللہ کے پاس، اللہ کے ہاں اس کی ایسی عزت تھی کہ وہ اللہ کے ہاں بڑی عزت والا تھا، بڑی کمال عزت والا۔ اور یہ کیسا کمال اللہ رب العالمین کا انعام ہے کہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ موسیٰ کی اللہ کے ہاں بڑی عزت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لوگ پیٹھ پیچھے جو مرضی بولتے رہیں، آپ کو جتنی مرضی بے عزت کرنے کی کوشش کرتے رہیں، جب تک اللہ نے آپ کی عزت رکھی ہوئی ہے کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بات دکھلائی بھی ہے۔ وجیہن کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے منہ پر تو کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کا رو بھی ان کے اوپر اتنا ہے کہ وہ آپ کے منہ پر کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کے منہ پر آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن جب آپ سائیڈ پہ ہوتے ہیں تو آپ کے بارے میں انگلیاں چباتے ہیں اور سازشیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اصل بات یہ ہے انسان کو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم ہر بھونکنے والے کو پتھر مارنا شروع کر دو تو تم کبھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تمہارا کام یہ ہے سر جھکا کر اللہ کے سپرد کرتے ہوئے آگے چلو، تم کسی کو پلٹ کر جواب نہ دو، دیکھو فطرت اسے کیسا جواب دیتی ہے، دیکھو مکافات عمل اس کے اوپر کیسا آ پڑتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی عزت آج بھی ہے، وہ اللہ کے کلیم ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان سے کلام کیا، اللہ نے تورات ان کے اوپر نازل کی، اللہ نے ان کی عزت اتنی بنائی کہ آج ہم ان کے اوپر جان قربان کرنے والے بنے ہوئے ہیں۔ تو جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کی ان میں سے کسی ایک کا نام بھی نہیں ملتا، بلکہ اللہ نے سب کو ذلیل کر کے ختم کر دیا۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ دین کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے مشکلات اگرچہ آتی ہیں لیکن اللہ عزتوں کو محفوظ کرنے والا ہے، اللہ ذلتوں سے بندے کو بچا لینے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ہمیں یہاں پر یہ بھی سکھلا رہے ہیں کہ اگر تم اپنے نبی کی عزت کی لاج رکھو گے تو تمہارے لیے بھی عزتیں ہیں، اور اگر تم نے ان کی عزت کی لاج نہ رکھی تو پھر دوسری طرف اللہ